الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انسان خطا کا پتلا ہے. غلطی اور نسیان یہ انسان کی فطرت ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یعنی انسان دو چیزوں سے بنا ہے، غلطی یا بھول. یعنی یہ بھول کر بھی غلطی کر جاتا ہے یا اپنے جذبات و حالات سے مجبور ہو کر بھی غلطی کر جاتا ہے. یہ دونوں طرح کی غلطیاں کرنا انسان کی فطرت ہے. اس لیے دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. ما سوائے انبیاء علیہ السلام کے کہ اللہ رب العزت نے انہیں معصوم پیدا فرمایا ہے، اور یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کہ اللہ نے انہیں محفوظ پیدا فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت جس سے خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کے سامنے اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں. چنانچہ محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد الخیر، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، زہدہ فی الدنیا، تو اللہ اسے دنیا میں زہد عطا فرما دیتے ہیں. وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، اور دین کی سمجھ اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں. وَبَصَّرَهُ عُيُوبًا، اور اللہ رب العزت اسے اپنے عیوب کا بصیر بنا دیتے ہیں. اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کی کوتاہیاں اس کے نظر سے اوجھل فرما دیتے ہیں. اس کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے، بلکہ ساری دنیا میں اسے عیب نظر آتے ہیں، صرف اپنا آپ اس کو صاف ستھرا نظر آتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی نشانی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی، اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی
اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. اور بہادر شاہ ظفر نے کیا ہی اعلیٰ کلام اس موقع کی مناسبت سے فرمایا ہے. فرماتے ہیں نہ تھی اپنی برائیوں کی جب خبر، نہ تھی جب اپنی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی کوتاہ نہ رہا، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یعنی جب انسان کے اوپر اپنے عیب کھلتے ہیں، اپنی کمیاں اسے نظر آ جاتی ہیں، تو ساری دنیا اسے اچھی نظر آتی ہے. اور جب اپنے کمیوں پہ نظر پڑتی ہے تو اسے اپنے اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہوں نہیں. اور یہ دل کا ٹوٹنا، مسلمان بندے کے دل کا ٹوٹنا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت اس کے ٹوٹنے سے کم ہوتی ہے، ماں سوائے دل کے، کہ دل کا ٹوٹنا، دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے. تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی این ابغیک، پروردگار ہم تمہیں کہاں ڈھونڈیں، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں. قالا ابغی عند المنکسرۃ قلوبہم، مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، میں وہاں آپ کو ملوں گا. جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، تو اسے صرف اپنے رب کا در نظر آتا ہے، پھر اسی موقع پہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے. اب دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے انسان نیکی کرے اور نیکی کر کے انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے. دوسری صورت یہ ہے انسان سے گناہ ہو لیکن اپنے آپ کو برا سمجھے. علماء نے لکھا ہے یہ گناہ ہونا اور اس کے بعد اپنے آپ کو برا سمجھنا یہ افضل اور بہتر ہے اس سے کہ آپ نیکی کر کے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کو میں پسند نہیں، انا پسند نہیں. حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیارکم کل مفتن تواب، خیارکم کل مفتن تواب، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ گار ہیں لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں. اللہ کے ہاں بہترین لوگ ہیں وہ گناہ کر کے اس کے بعد احساس ندامت پیدا ہو جائے، احساس شرمندگی ہو جائے. اللہ کے ہاں یہ بہترین لوگ ہیں. اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں
تمام لوگ نیک ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان کو ختم فرما کے ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن سے گناہ بھی ہوں گے اور اس کے بعد وہ گناہوں پہ معافی بھی مانگیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر سارے لوگ نیک بن جائیں، گناہ کسی سے ہو ہی نہ، تو اللہ رب العزت اپنی غفاریت اور اپنی رحیمیت کا اظہار کیسے فرمائیں گے؟ گناہ ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے غفور اور رحیم والی صفت کا اظہار بھی فرمائیں گے۔ ایک مجذوب تھا، وہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتا تھا، فارسی کا شعر ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، چہار چیز آوردم شاہا کہ در گنج تو نیست۔ میں چار چیزیں اے شہنشاہوں کے شہنشاہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں ایسی کہ تیری بارگاہ میں بھی نہیں ہے۔ لوگ پیچھے پڑ گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چار ایسی چیزیں میں لے کر آ رہا ہوں۔ تا وہ مجذوب بات نہیں کرتا تھا، ایک بندہ پیچھے پڑ گیا کہ چھوڑنا نہیں ہے، مجھے پوری بات بتاؤ، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ جب زیادہ تنگ کیا تو اس نے اپنا شعر پورا کیا، کہنے لگا، چہار چیز آوردم شاہا در گنج تو نیز۔ میں چار چیزیں اے شہنشاہوں کے شہنشاہ تیری بارگاہ میں ایسی لے کے آیا ہوں کہ جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ نیستی و حاجت و عذر و گناہ آوردم، میں حاجت مند ہوں تو حاجت مند نہیں، میں محتاج ہوں تو محتاج نہیں، میں فنا ہونے والا ہوں تجھے فنا نہیں، اور میں گناہ اور عذر بھی لے کے آیا ہوں، تیرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو گناہ تو انسان سے ہوتے رہتے ہیں، مگر بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ علماء نے لکھا ہے، گر جانا، انسان گر جائے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن گر کے پڑے رہنا یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ انسان گناہ کر لے، غلطی ہو گئی، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ اس سے ڈبل غلطی ہے اور گناہ ہے۔ اس لیے جو انسان بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے توبہ کرنے میں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المؤمن من الضال اذا وجد۔ اللہ رب العزت کو اس بندے سے، مومن بندے کے توبہ کرنے پہ زیادہ خوشی ملتی ہے کہ جس کا بچہ گم ہو جائے اور اسے ملے، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جس طرح ایک مسلمان بندے کے توبہ پہ اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ والعقیم اذا ولدا، اور ایسی عورت جس کا بچہ نہ ہو اور بڑے عرصے بعد اللہ اسے بچہ عطا فرمائے، اس کو بچہ ملنے ہونے پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اللہ کو اپنے مومن بندے کے توبہ کرنے پہ ہوتی ہے۔ والظمآن اذا فردا، اور ایک سخت گرمی میں پیاس کا مارا ہوا بندہ جب ٹھنڈا پانی اسے ملتا ہے، اس پیاسے بندے کو ٹھنڈے پانی کے ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی ہوگی جتنے اللہ رب العزت کو اپنے مسلمان بندے کے توبہ کرنے پہ ہوتی ہے۔ اور پھر نوجوانوں کا توبہ تو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔
حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ رب العزت کو اس سے بڑھ کر پسندیدہ چیز اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں اس نوجوان سے جو توبہ کر لے۔ تو اللہ کے ہاں وہ نوجوان بڑا پسندیدہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ اور ایک اور عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، الفاظ اس کے سنیں، آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ویح ابن آدم، اے انسان تیرا ناس ہو، یعمل بالخطیہ، گناہ کا کام کرتا ہے، ثم یستغفرنی، پھر گناہ کے بعد مجھ سے توبہ کرتا ہے، فاستغفر له، میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، ثم یعود لها، پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، فیستغفرنی، پھر وہ مجھ سے پھر معافی مانگتا ہے، فاغفر له، پھر میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، ثم یعود لها، پھر وہ واپس گناہ کرتا ہے، فیستغفرنی، پھر وہ مجھ سے پھر مغفرت مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، فاغفر له، پھر میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ یا ابن آدم، اے انسان، لا یرید ترک عمل بالخطیہ، نہ تو گناہ چھوڑتا ہے تو، ولا ییأس من رحمتی، اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، گناہ کر کے پھر توبہ، ایک کام بھی نہیں چھوڑتا، فقد غفرت له، فقد غفرت له، فقد غفرت له، اے انسان جا، میں نے تیری گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یعنی خطا کرنے کے بعد پھر بھی تجھے معافی کا در صرف میرا ہی نظر آتا ہے، میری رحمت سے تو مایوس نہیں ہوتا، میں بھی تجھے مایوس نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے، کوئی آئے تو صحیح اس در پہ اللہ کی رحمت کو آزما کے تو دیکھ لے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، درس قرآن دیا کرتے تھے، بڑا مجمع ہوتا تھا، لیڈیز بھی آیا کرتی تھی، پردے میں بیٹھ کے سنا کرتی تھی، مرد حضرات سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک بیوہ عورت تھی، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا، وہ بیوہ جوان العمر عورت جب بھی درس میں آتی تو اپنے ساتھ اپنے وہ چھوٹے بچے کو بھی لاتی، اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے درس سننے کے بعد وہ حضرت کے پاس بچے کو پیش کرتی کہ حضرت اس بچے کو دعا بھی دیں اور اسے اچھی باتیں بھی کہیں۔ حضرت ہر مرتبہ سمجھا بھی دیتے تھے، بات بھی کر دیتے تھے، شفقت بھی فرما دیتے، لیکن چونکہ بچے کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، اوپر سے مال و دولت والد بہت چھوڑ کے گیا تھا، جوانی کا نشہ پھر مال و دولت کا نشہ راستے سے بھٹک گیا، صبح سے لے کر شام تک غفلت، پھر رات شراب اور کباب میں ماں بڑی پریشان ہوتی، ہر مرتبہ جب بھی درس میں آتی زبردستی پکڑ کے لے آتی، ہر مرتبہ حضرت سے کہتی حضرت آپ دعا تو اس کے لیے کیا کریں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہر مرتبہ اس سے واضح و نصیحت فرماتے، ہر مرتبہ اس سے سمجھاتے، لیکن بگڑا ہوا بچہ
کہاں سنتا کس کی؟ آخر حضرت حسن بصری بھی مایوس ہو گئے کہ یہ بچہ ماننے والا نہیں ہے، یہ بچہ سننے والا نہیں ہے۔ پھر جب بھی وہ خاتون بچے کو لے کے آتی، حضرت بس دو چار باتیں کہہ کے آگے چلے جاتے، چونکہ نصیحت نے عمل پہ اس نے عمل کرنا نہیں، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی اثنا میں وہ نوجوان بڑا سخت بیمار ہوا، چارپائی پہ پڑ گیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اسی بیماری میں وہ مر جائے گا۔ ایک دن اس کی اماں اس کے قریب بیٹھی اور بڑے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تو تجھے بڑا سمجھایا، تو باز نہیں آیا، جوانی کا نشہ تجھے چڑھا ہوا تھا، اب تو بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، میں چاہتی ہوں اب توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آ، اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لے۔ بیٹے نے کہا اماں اس حالت میں اگر میں توبہ کر لوں اللہ معاف کر لیں گے؟ اماں نے کہا کیوں نہیں معاف فرمائیں گے، ضرور معاف فرمائیں گے، آپ صرف ارادہ کر لیں۔ کہنے لگے اچھا اماں پھر حضرت حسن بصری کو ذرا تو بلانا، چونکہ میں نے ساری زندگی ان کا دل بڑا دکھایا ہے، ہمیشہ ان کے دل کو توڑا ہے، کبھی ان کی بات نہیں مانی، آج وہ آئیں گے، میں ان کے ہاتھ پہ توبہ بھی کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھنا، حضرت کو کہہ دینا اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ بھی حضرت حسن بصری پڑھائیں گے۔ ماں نے جب سنا تو خوشی کے مارے اچھل کہ کڑی ہو گئی، فوراً دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری کے پاس پہنچی کہ میرا بیٹا تو اب توبہ کرنے آ گیا ہے، توبے پہ تیار ہو گیا ہے، بیمار اتنا ہے اٹھ کے آ نہیں سکتا، آپ کو چلنا پڑے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آرام کا وقت تھا۔ پھر دوسری بات بھی ذہن میں تھی کہ ہر مرتبہ ماں کہہ دیتی ہے لیکن بچہ تو بات مانتا نہیں، کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے حضرت نے کہا ابھی تو میرے آرام کا وقت ہے، پھر کسی اور وقت دیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس نے یہ پیغام بھی میرے ہاتھ بھیجا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں گے۔ حضرت حسن بصری چونکہ بڑا شکستہ دل تھے، اس سے کہا ان سے کہہ دینا میں نے جنازہ کوئی نہیں پڑھا۔ ماں بوجھل قدموں کے ساتھ واپس اپنے گھر پہنچتی ہے، بیٹا چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، ماں کو دیکھا، زور سے کہا اماں حضرت حسن بصری آ گئے؟ کہا نہیں بیٹا وہ نہیں آئے، وہ اس وقت مصروف ہیں، وہ تجھ سے ناراض ہیں، وہ تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی اس بچے کو میں سمجھاتا رہا یہ سمجھتا ہی نہیں۔ اچھا پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ وہ پڑھا دیں؟ تو کہا ہاں جنازے سے پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، وہ فرما رہے تھے میں نے جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ جب بیٹے نے یہ بات سنی دل بڑا ٹوٹا، کہنے لگی اماں میں اس قدر بد نصیب ہو گیا ہوں، اتنا کم وقت ہو گیا ہوں کہ ایک وقت کا نیک ولی میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دے، میں اس قدر نظروں سے گر چکا ہوں۔ اماں میری ایک بات مان لے، اب اگر میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال لینا اور میرے گردن میں ڈال کے پھر میری لاش کو باہر نکال کے صحن میں گھسیٹنا، اور لوگ اگر آپ سے پوچھیں تو ان سے کہنا یہ نافرمان انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جس کا جنازہ پڑھانے سے حسن بصری نے بھی انکار کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی روح نکل گئی، وہ نوجوان مر گیا۔ ادھر ماں کے آنسو شروع ہو گئے، دوسری طرف دروازہ کھٹکا، ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن بصری کھڑے ہیں۔ کہنے لگی حضرت خیر ہے کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے جنازہ پڑھانے آئے۔ ماں نے کہا آپ نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اب کیسے جنازہ پڑھانے آ گئے؟ فرمایا میں بھی قیلولہ کی نیت سے، آرام کرنے کی نیت سے سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے کہا حسن بصری میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ مجھے تو اللہ رب العزت
رب کے ہاں اتنی محبت اور رحمت ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزری لیکن ایک قدم اللہ کی طرف بڑھایا، اللہ رب العزت نے اسے اپنے ولیوں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ حضرت امام اصمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میں نے منتظم پہ ایک بندے کو دیکھا، سجدے میں پڑا ہے، زار و کتار سے رو رہا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ امام اصمعی فرماتے ہیں میں نے توجہ سے اس نوجوان کو دیکھا کہ یہ کون ہے، تو نظر پڑی وہ امام زین العابدین ہے، نبی علیہ السلام کا نواسہ پر پوتا۔ میں نے کہا امام صاحب آپ اتنا رو رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ساری گندگی کو ختم کر دے اور تمہیں ہر طرح سے صاف کر دے، تم تو پاک صاف لوگ ہو، تمہیں اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میری طرف سر اٹھا کے روتے ہوئے کہا آپ کو نہیں پتا اصمعی قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن ان کے آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ان سے کوئی پوچھا جائے گا، اس دن میرا حسب اور نسب کام نہیں آئے گا، اس دن میری یہ توبہ اور میرا یہ رونا کام آئے گا۔ ہمارے بزرگوں کی یہ کیفیت ہوتی تھی، اللہ کے ہاں جھکنا، اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، ہر وقت اس کی فکر ہوتی تھی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شاعر مشرق، ان کا ایک عجیب شعر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتے اللہ رب العزت ان کی اس ایک شعر کی وجہ سے ہی مغفرت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے مگر ہم فقیر ہیں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو، ہمارے عذر کو قبول فرما لے، گرم بینی حسابم ناگزیر، لیکن اگر آپ نے قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب لینا لازمی فرما لیے کہ ضرور لوں گا، آپ نے چھوڑنا نہیں، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو پھر اتنا کرم فرما دینا کہ نبی علیہ السلام کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کے ہمارا حساب کتاب لینا، چونکہ ان کے آگے ہمیں شرم آئے گی حساب کتاب دیتے ہوئے، ہم ان کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہمارے اعمال اس کاتے کے نہیں، اس درجے کے نہیں کہ ان کے سامنے آپ ہمارا حساب و کتاب لیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ موت سے پہلے انسان اپنے گناہوں پہ اللہ کے ہاں معافی مانگے۔ ہم نے گناہ اتنے کیے ہیں، اگر اس کا بوجھ اٹھانا چاہیں تو گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ کریم آقا ہے، ہم تو دنیا کی دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ کیا برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ رب العزت کے آگے جھکیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔